وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی چرند و پرندے کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً کم و بیش ہر قوم میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. ان تمام نبیوں اور رسولوں پر اللہ رب العالمین کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لفظ جگر، جس کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے میں چند باتیں رکھوں گا وہ ہے کامیاب کون ہے. Who is successful؟ یعنی کامیاب کون ہے. کامیابی، سکسیس، سفلتا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے. ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے، ناکامی کسی کو پسند نہیں. ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب کون ہے. اگر ہم دنیا والوں کے اسٹینڈرڈ اور اس کے معیار کو سامنے رکھیں تو دنیا کی نظر میں کامیابی کا معیار ہے دنیا کی دولت کما لینا، دنیا میں مشہور ہو جانا، دنیا میں نام کما لینا، فیمس ہو جانا. انہی سب چیزوں کو دنیا کامیابی کہتی ہے. مگر حضرات، میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کامیابی کا معیار اور کامیابی کے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہی قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر وہ جاندار چیز جس کے اندر جان ہے اسے ایک دن بے جان ہونا ہے. ہر جاندار چیز کو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، جب ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص امیر ہے، کوئی شخص غریب ہے، کوئی چور ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی ایمان والا ہے. اے اللہ، ایک دن سب کو تو مرنا ہی ہے، سب کو مر کر اس کے پاس جانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بھرشٹ اور کرپٹ قسم کے لوگ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بڑے ایماندار قسم کے لوگ مفلسی کی زندگی اور غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ، تیرا انصاف کہاں گیا؟ اے اللہ، تیرا عدل کہاں گیا کہ آج چور کو اس کی چوری کی سزا نہیں مل رہی ہے، آج ایماندار کو اس کی ایمانداری کا بدلہ نہیں مل رہا ہے. یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں ضرور اٹھتا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے میرے پیارے بندو، ایک دن مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. لیکن اگر دنیا کی زندگی میں تمہیں بسا اوقات ایسا ہوگا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. دنیا کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو نیکی کرو اس کا پھل تم نہ پاؤ، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے. اس دن تمہیں اس کا پائے کا حساب دیا جائے گا.
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ تمہیں پائے پائے کا حساب دیا جائے گا قیامت کے دن. اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی آپ لوگوں کے سامنے اس نامہ اعمال کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میزان میں رکھ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو ذرہ کے برابر بھی تو کل قیامت کے دن آپ کے سامنے میزان میں پیش کر دیا جائے گا. آپ اسے دیکھ لو گے کہ کیا چیز ہے, ہم کون سی برائی کیے تھے جو آج اتنی چھوٹی برائی ذرہ کہتے ہیں. جب روشنی آتی ہے کہیں سے کوئی سراغ رہتا ہے, روشنی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیز چھوٹی چھوٹی جو ذرہ ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. اتنی چھوٹی اگر گناہ کیجیے گا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو بھی پکڑ لے گا اور آپ کے سامنے میزان میں رکھ دے گا. آپ کے نامہ اعمال میں اس گناہ کا بھی ذکر ہوگا کہ آپ نے اس ذرہ برابر بھی گناہ کیا. اور آپ نے اگر ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا, بھلائی کا کام کیا ہوگا تو اس ذرہ برابر بھلائی بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا. سامعین اکرام, اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کامیابی کا اسٹینڈرڈ اور کامیابی کا معیار بتا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو, تم نے کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ تمہاری نظر میں کامیاب کون ہے؟ کیا تم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہو جس کے پاس جو انسان اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, یا اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہو جس کے پاس مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا ہے نہیں, یہ شخص کامیاب نہیں ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو, فقد فازا, تو وہی شخص کامیاب ہے. معزز سامعین اکرام, اللہ رب العالمین نے ایک ہی سینٹنس اور ایک ہی جملے کے اندر کامیابی کا معیار کو بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے. ہاں, اگر بھلے ہی کسی شخص کو اس دنیا کے اندر کامیابی ملی ہے لیکن وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. اگر کسی کو مال ملا ہے تو وہ حقیقی کامیابی سمجھنے کی غلطی نہ کرے, وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو وہی شخص کامیاب ہے. اگر ہمیں اس دنیا کے اندر مال و دولت کی فراوانی ملی ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں. ہم اس دنیا کے اندر اگر ہمیں بہت ساری دولت ملی ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں جب تک ہماری آخرت کامیاب نہ ہو. اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا محض ایک دھوکے کا سامان ہے. ہم جس مال و دولت کے ساتھ آج وفا کر بیٹھے ہیں, ایک دن وہ ایک دن آپ سے بے وفائی ضرور کرے گی. کیونکہ جب آپ مر جائیں گے تو نہ آپ کے ساتھ آپ کا مال جائے گا, نہ آپ کے ساتھ آپ کا دولت جائے گی کوئی چیز تو آپ کا اعمال. آپ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آپ کے ساتھ اچھا اعمال جائے گا, اگر آپ برا اعمال کیے ہوں گے تو آپ کے ساتھ برا اعمال جائے گا. معزز سامعین اکرام, آج دنیا کی دولت, دنیا کی پراپرٹی, دنیا کی عزت اور شہرت یہ کسی کام کی نہیں رہے گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا, یعنی مرتے وقت اگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے لا الہ الا اللہ نصیب ہو گئی تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. آپ سمجھتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مرتے وقت ہم کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ. میرے پیارے بھائی, اتنا بھی آسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین اسی شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے گا جو اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ ہوگا, اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہوگا, جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوگا. اللہ رب العالمین اسی شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے گا. اور جو شخص فاسق اور فاجر ہوگا, بے نمازی ہوگا, زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کبھی توفیق نہیں دے گا. آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے پیارے بھائی, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے انسان ہیں, آپ اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے سامنے بھی کھڑا کرنا آپ کو پسند نہیں کرتا. کیا آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم بدبخت ہیں بالکل,
ہم فاسق اور فاجر ہیں، نماز اور روزہ نہیں کرتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان سب چیزوں کو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو بلکہ ہم لوگ تو بدبخت ہیں، فاسق اور فاجر ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، یہ کامیاب جو ہونا چاہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرے۔ میرے پیارے بھائی، کامیاب ہونے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں مختصر طور پر ارکان اسلام کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ آپ میں سے کتنا لوگ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کیا ہے اور وہ کتنا ہے؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ارکان اسلام 5 ہے، ان میں سب سے پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کہنا۔ نمبر 2، نماز کا ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف فرمایا، اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، یقیناً نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کر دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نمبر 4 جو ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے اگر اس شخص کے پاس اتنا طاقت ہے کہ وہ حج کر سکے، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے کہ وہ حج کر سکے تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اگر ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے، ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی کامیابی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ملک ہندوستان میں جو بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، ملک فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان پر بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ ان کے ظلم کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. أقيموا الصلاة.